آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم میرے محبوب کے اوپر خوب درود و سلام بھیجو، اور حکم دینے سے پہلے ترغیب بھی دی ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ جس تجارت کے اندر بادشاہ خود شریک ہو جائے تو اس میں تو پھر خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ اس کو کھولو ذرا اسپیکر۔ جس تجارت میں بادشاہ خود شریک ہو جائے تو اس میں خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا کے دربار کے اندر قبول ہی قبول ہے۔ اسی لیے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ جب دعا مانگو پہلے درود شریف پڑھو اور بعد میں بھی درود شریف پڑھو، کیونکہ درود تو قبول ہی قبول ہے۔ جس دعا کا اول بھی قبول آخر بھی قبول، تو حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے جو بیچ میں ہے اس کو بھی قبول فرمائیں گے، جو بیچ میں ہے وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، دعا تو ویسے بھی بندے کی ہر ایک ہی قبول ہے، لیکن جس کے شروع اور آخر میں درود شریف ہو پھر وہاں تو قبولیت میں شک کی کوئی نہیں۔ اور درود شریف حدیث مبارکہ میں مختلف ہیں، سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ درود ابراہیمی کی ہے۔ آپ شروع میں بھی نماز والا درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی نماز والا درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اور کوئی مختصر درود پڑھ لیں جیسے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اب آگے آ گیا والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ درود شریف ہو گیا۔ اور اسی طرح دعا ختم کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ بھی درود شریف ہو گیا۔ تو اسی طرح اور بھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا کے شروع میں بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف، تو دعا کا شروع بھی قبول اور آخر بھی قبول، اور جو بیچ میں مانگا ہے وہ بھی قبول۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نیکوں کی قبول کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے نیکوں سے پہلے گناہ گاروں کی قبول کر لیتے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے، تو راستے میں ایک چیونٹی نے دعا مانگی، حق تعالیٰ نے نبی کی دعا سے پہلے اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو سب کی سنتے ہیں،
اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ دعا کی قبولیت کے رنگ مختلف ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے ہم پیسے مانگتے ہیں اور حق تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں صحت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی بینی وہ چیز نہ دی، متبادل دے دیا اور اس سے بہتر دے دیا۔ اب آپ بتائیں کہ پیسے بہتر ہیں یا صحت؟ تندرستی ہزار نعمت، صحت نہ ہو تو سارے پیسے لگا دیتے ہیں صحت کے لیے۔ تو اب اگر بندہ کہے جی میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، میں تو پیسے مانگ رہا ہوں، تو یہی اس کی غلط فہمی ہے۔ جیسے بیٹا باپ سے کوئی چیز مانگے اور وہ ایسی چیز ہو جو اس کی صحت کے خلاف ہو، اور باپ اس کے متبادل وہ چیز دے دے جو اس کی صحت کے موافق ہو اور وہ اس سے مہنگی بھی ہو، تو بیٹا کہے جی میں تو ابا سے املی مانگ رہا تھا اور ابا نے اس کے بدلے مجھے سیب لا کے دے دیے۔ املی تو 10-20 روپے کی ہوگی اور سیب اس نے 200 روپے والے لا کے دے دیے، تو اب بیٹا کہے جی ابا جی نے میری بات نہیں مانی، تو بیٹا غلط ہے، باپ نے صرف مانی نہیں بلکہ اعلیٰ طریقے سے مانی ہے، اعلیٰ نعمت اس کو دے دی۔ تو میرے محترم سامعین، بالکل اسی طرح کبھی حق تعالیٰ بینی وہ چیز دیتے ہیں اور کبھی اس کا متبادل دیتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعا کے بدلے حق تعالیٰ کوئی بیماری ٹال دیتے ہیں، کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کوئی آنے والی آفت روک دیتے ہیں۔ بتاؤ بھئی، دعا تو اس کی رائے گاہ نہیں گئی بلکہ قبول ہوئی ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے حق تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں، اور جب حشر کا میدان لگے گا حق تعالیٰ بلائیں گے بندوں کو اور فرمائیں گے اے میرے بندے، تو دنیا میں مجھ سے یہ دعا مانگتا رہا، تو کیا سمجھتا تھا کہ میرے ہاں کو کمی تھی؟ تو دنیا میں دولت مانگتا رہا اور میں نے تجھے دولت نہیں دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی تھی، میرے خزانوں میں تو بہت تھا، لیکن میں جانتا تھا اگر تجھے میں دنیا میں دولت دے دیتا تو تو میرا نافرمان ہو جاتا، یہاں تک کہ بالکل کفر اختیار کر لیتا اور پھر اس کے بدلے تجھے جہنم میں جانا پڑتا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ تو جنت میں جائے۔ تو حق تعالیٰ کسی سے فرمائیں گے تو دنیا میں مجھ سے اولاد مانگتا رہا اور تو کیا سمجھتا تھا کہ میرے خزانے میں اولاد کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، مجھے پتا تھا اگر تجھے اولاد دیتا ہو سکتا ہے یہ تیری اولاد تجھے قتل کر دیتی، اور آج ایسے واقعات آپ کتنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ وہ خود دیندار تھے، خود نیک تھے، لیکن بیوی بچوں نے مجبور کر دیا بے دینی کے اوپر، مجبور کر دیا اس کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم کے ایندھن بن گئے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے میں نے تجھے دنیا میں اولاد نہیں دی، لو اس کے بدلے ہم تمہیں جنت میں فرما بردار تمہیں اولاد عطا کرتے ہیں۔ جنت میں بھی اولاد ہوگی، مگر وہاں پر یہ دنیا کی تکالیف اور یہ معاملات نہیں ہوں گے، اور وہ اولاد جنت کی مخلوق ہوگی اور ہمیشہ رہے گی بھی جنت میں، ہمیشہ ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔